تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ جو مقدر میں نہیں، تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی چولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ تم نا امید ہو کہ بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظامات کر کے بیٹھا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا، ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ سمجھ لو وہ تمہارے سارے دکھ سمیٹ لے گا، تم اس سے اپنے دکھ سنانے تو بیٹھو، اس سے بات تو کرو۔ تم سمجھتے ہو یہ آنسو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کا حصہ رہیں گے، ارے وہ تو پہلے ہی تمہارے آنسو سمیٹنے کا سوچے بیٹھا ہے۔ وہ تو تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ وہ جلد ہی تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہیں، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، تکلیفیں، سسکیاں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے نجات پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ذرا سے دیر کا مطلب اللہ کی نہ تو نہیں، مشکل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ ہر بات سنتا ہے جو تم کسی سے کہتے نہیں۔ اللہ التجائیں واپس لوٹاتا نہیں۔ پھر کیوں سوچ لیا اللہ دعائیں سنتا نہیں؟ اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، کیسے ہو سکتا ہے میں دوں گا نہیں؟ کیا قرآن میں دی گئی دلیلیں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کون سی چیز ہے جس پر اللہ قادر نہیں؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وہ فیکن ہو جاتی ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، وقت تہجد کا ہو اور کتنا پیارا منظر ہو، یہ تہجد پڑھنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق بخشی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور تہجد میں ہی اللہ آپ کو سکون بخشتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے اتارے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم عرضیاں اس سے سناتے ہو اور اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو، تب وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کا جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والا۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بر دیا دامن تمہارا، یقین کی جولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا ہے میں نے اب نصیب میں تمہاری۔ میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک
یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعائیں رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اس سے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ دعائیں اللہ سے ساری بات منوا لیتی ہیں، مگر ایسا صرف تب ہوتا ہے جب تمہاری دعائیں پر اثر ہوتی ہیں، اور دعاؤں کو پر اثر تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین بناتا ہے۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم مانگنے کے بعد انتظار کرتے ہو، جب تم بار بار جھولی پھیلا کر اللہ کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہو اور کہتے ہو اللہ سنی نا، میں بے بس ہوں، آپ کی مدد کی منتظر ہوں۔ پھر تمہارے صبر کی شدت تمہاری فریاد ساتویں آسمان تک لے جاتی ہے، اور وہ دور 7 آسمانوں کے پار سے قدرتوں کے حاکم کی آواز آتی ہے، کن ہو جا فیکن، پس ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یوں ایک دعا سے آزمائشیں معجزوں میں بدل جاتی ہیں۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ یہ دل نہیں ملتا کسی سے یا رب، اس دل کو فقط تو خود سے جوڑ دے۔